کو اس ہستی کی بارگاہ میں ہم نذرانہ محبت پیش نہ کریں تو میں سمجھوں گا ہمارے سال کے سارے عنوانات ادھورے رہ گئے، کیونکہ آج کے دن وہ ہستی دنیا میں جلوہ گر ہوئی، ولادت باسعادت ہے اس ہستی کی 5 شعبان 4 ہجری کو میرے محبوب کے لخت جگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر وہ ہستی پیدا ہوئی کہ میں اس ہستی کے بارے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اے امام حسین، آپ کی ولادت پہ میں اور کیا کہوں، خدا کے دین تجھے زندگی مبارک ہو۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی بیٹی لخت جگر مصطفیٰ نور نظر مصطفیٰ کو ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ حضور کی چچی جان ہے حضرت ام فضل بنت حارث، حضرت عباس بن عبد المطلب کی اہلیہ۔ حضرت ام فضل حضور کی چاچی جان حضور کی بارگاہ میں فجر کا ٹائم ہے، دوڑتی دوڑتی آتی ہیں، آ کے عرض کرتی ہیں ہاتھ جوڑ کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، بڑی ڈر گئی ہوں، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ کملی والے نے ارشاد فرمایا، اے میری چچی جان ام فضل، جو بھی خواب دیکھا ہے بیان فرمائے۔ چچی جان عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ہمت نہیں وہ خواب آپ کے سامنے بیان کرنے کو، وہ خواب بڑا ڈراؤنا ہے، میں ڈر گئی ہوں، میں جرت نہیں رکھتی، خواب ہی ایسا ہے میں جرت نہیں رکھتی کہ میں اس خواب کو جناب کی خدمت میں پیش کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری چچی ام فضل، جیسا خواب بھی ہے آپ کو میرے سامنے بیان کرنا چاہیے، آپ خواب بیان کریں گی تو مجھے پتہ چلے گا اس کی تعبیر کیا ہے۔ چچی جان ڈرتی ڈرتی عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ ہمت تو نہیں یہ لفظ بولنے کی، جرت تو نہیں آپ کے سامنے یہ جملہ بولنے کی، پر کیا کروں، یہ دیکھ چکی ہوں، میں نے خواب میں دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا، اور اس ٹکڑے کو یا رسول اللہ آپ کے جسم سے نبیوں کے امام کے جسم سے میں نے خواب دیکھا، بڑا ڈراؤنا خواب، آپ کے جسم سے ٹکڑا کاٹا گیا، میری گود میں رکھا گیا، میں ڈر گئی، اور اسی دہشت میں مجھے جاگ آ گئی۔ جب خواب کملی والے نے سنا حضور مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا، میری چچی یہ خواب برا نہیں، یہ خواب اچھا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا، میری جیب میں رکھا گیا، میری گود میں رکھا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں میرے جسم کا ٹکڑا کاٹا جائے گا اور وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا، اللہ رب العالمین میری لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کو بیٹا دے گا، وہ بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا، میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا، وہ تربیت کے لیے اور پرورش کے لیے آپ کی گود میں دیا جائے گا۔ حضرات محترم، پھر 4 ہجری 5 شعبان آج کی تاریخ تھی کہ لونڈی دوڑتی دوڑتی کائنات کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئی، عرض کیا، یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ رب العالمین نے آپ کی بیٹی کو خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے۔ نبیوں کا امام اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے، آپ چلتے چلتے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا
کہ دولت قدے پہ آئے، آپ اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، دیکھا امام علی مقام سفید رنگ کے اونی کمبل میں لپٹے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو مولود کو میرے نبی نبیوں کے امام نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اپنی گود میں لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، آنے والے بچے کے منہ میں ڈالا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ عجیب گڑتی آپ دے رہی ہیں، کسی کو گڑتی ملتی ہے شہد کا شیرہ ملتا ہے، کسی کو گڑتی ملتی ہے، گڑ کا شیرہ دیا جاتا ہے، کسی کو کوئی چیز، کسی کو کوئی چیز۔ یا رسول اللہ یہ عجیب بات ہے، آج تک کسی بچے کو یہ گڑتی نہیں ملی۔ میں کہتا ہوں وہ لعاب جو حضرت جابر کی ہانڈی میں پڑے تو پورے مدینے کا کات دور ہو جائے، وہ لعاب دہن جو مدینے کے کڑوے کھوہ میں جائے تو کڑوا کنواں سارے کا سارا میٹھا ہو جائے، وہ لعاب دہن مولا علی کی آنکھ پہ لگے تو آشوب چشم دور ہو جائے، وہ لعاب دہن ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگے، حضرات محترم زہر کا اثر کافور ہو جائے، وہ لعاب دہن کملی والے نے۔ میں تو کہتا ہوں کائنات کے اندر ساری کائنات کی قیمتی چیزیں اکٹھی کر لو، میرے محبوب کے لعاب دہن سے رب کی اس مخلوق میں کوئی شے قیمتی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے اپنا لعاب دہن نکال کے امام علی مقام کو بطور گڑتی منہ میں ڈال کے حضرت امام علی مقام امام حسین کو گڑتی کے طور پہ پیش فرمایا، اور ساتھ یا رسول اللہ آنکھ سے آیا یا علی، عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ نے گڑتی تو دے دی، امام علی مقام کو دنیا میں آتے ہی جو گود نصیب ہوئی، آپ تصور کر سکتے ہیں اس گود سے اعلیٰ دنیا میں کوئی گود ہو سکتی ہے؟ نبیوں کے امام کی گود امام علی مقام امام حسین کو نصیب ہوئی، لعاب دہن نکالا، وہ دیا، کانوں میں اذان۔ آج ہم پیدا ہوئے ہمارے کانوں میں اذان کسی پیر صاحب نے دی، کسی عالم نے دی، کسی محدث نے دی، کسی مفسر نے دی۔ امام حسین وہ ہیں جن کے کانوں میں عام بندے نے اذان نہیں پڑھی، بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ اذان والے آقا نے خود اذان دی، لعاب دہن کی گڑتی دی، اذان خود دی۔ یا رسول اللہ اس نو مولود کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ آپ ہی نام رکھو۔ اتنے میں مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ تشریف لائے، آپ حاضر رسالت بارگاہ ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ نام رکھیں۔ حضور نے فرمایا اے علی بتاؤ تم تیرے ذہن میں کیا نام ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو مرد میدان ہوں، میں تو مجاہد آدمی ہوں، ساری زندگی ہو گئی ہے کفار سے لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے۔ یا رسول اللہ میرا ذہن تو وہی ہے، میرا ذہن یہ ہے کہ میں اپنے اس نومولود بیٹے کا نام حرب رکھوں۔ حرب کا مطلب ہے جنگ۔ میرے نبی نے فرمایا نا اے علی المرتضیٰ، اے اخی مصطفیٰ۔ حضرات محترم علی المرتضیٰ کی بھی شان بھی اپنی جگہ۔ حضور نبی کریم نے 2 مقامات پہ ایک مواخات آپ نے مکے کے اندر قائم فرمائی، جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بھائی بھائی بنایا۔ جب کچھ لوگ ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے، جب مدینے ہجرت ہوئی تو وہاں پہ جا کے میرے نبی نے مدینے کے اندر جا کے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کا ہاتھ پکڑا، آپس میں پکڑا کے ان کو بھائی بھائی بنایا۔ لیکن دونوں موقعوں پہ مولا علی المرتضیٰ کو چھوڑ دیا، ہر بندے کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ مکے میں بھی علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا،
علی المرتضی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہر کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کے دوسرے کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ میں دے کے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ کملی والے نے فرمایا اے علی پریشان نہ ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں کوئی کسی کا بھائی کوئی کسی کا بھائی۔ اے علی المرتضی میں محمد عربی تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ تم دنیا و آخرت میں نبی کے بھائی ہو۔ اخی مصطفیٰ علی کون علی، داماد مصطفیٰ علی کون علی، نیر برج سخا علی کون علی، شمع بزم ہدا علی، ارے کون علی تاجدار حلتا علی، کون علی حاجت روا علی، کون علی مشکل کشا علی، کون علی عالی جناب علی، کون علی ابو تراب علی، ارے کون علی تمام اولیاء کے سردار علی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ حق سے یا علی۔ تو آج کی تاریخ آج 5 شعبان ہے، 5 شعبان مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں اس ہستی کا تذکرہ کروں جو 5 شعبان 4 ہجری کو جس نے اس کائنات کو رونق بخشی۔ کون؟ امام علی مقام حضرت امام حسین، مومنوں کے دل کے چین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دن اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ تو جب نبیوں کے امام نے لعاب دہن ڈالا، آپ نے اذان دی، مولا علی سے پوچھا نام بتاؤ، عرض کیا یا رسول اللہ میرے ذہن میں تو حرب ہے لیکن آپ جو مناسب سمجھے نام رکھیں۔ حضور نے فرمایا اس کا نام حسین ہوگا۔ وہ سارے لوگ عربی جاننے والے، عربی بولنے والے، عربی سمجھنے والے، آج تک کسی کا نام پورے عرب میں حسین نہیں رکھا گیا تھا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ حسین کون سا نام ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو رب نے 2 بیٹے دیے، ایک بیٹے کا نام شبر رکھا، سریانی زبان میں شبر، اور دوسرے کا نام شبیر رکھا۔ شبر کا عربی ترجمہ حسن بنتا ہے، شبیر کا عربی ترجمہ حسین بنتا ہے۔ اسی وجہ سے حسن اور حسین عربی میں اور سریانی زبان میں حسن اور حسین کا ترجمہ شبر اور شبیر بنتا ہے۔ تو امام علی مقام کو شبیر بھی کہا جاتا ہے، اور اسی نام سے جو نبیوں کے امام نے حضرت امام علی مقام امام حسین کا نام رکھا۔ یا رسول اللہ 7واں بچہ پیدا ہو تو آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی اس کی زندگی کے چانس تو کم ہوتے ہیں، اس کو مصنوعی غذا دی جاتی ہے، لیکن 6واں بچہ تو زندہ رہ سکتا نہیں۔ لیکن امام علی مقام نے ثابت کر دیا دنیا میں کوئی 6واں بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، میں 6واں ہو کے بھی ایسا زندہ رہوں گا کہ یہ موت جو ہے وہ میرے قدموں میں پڑ جائے گی، موت ناکام ہو جائے گی، میں قیامت تک کے لیے زندہ ہو جاؤں گا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے، کچھ جاہل لوگوں کی طرف سے ایک تصور بنایا گیا ہے کہ امام حسین کو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا کیا کہنا چاہیے؟ علیہ السلام کہنا چاہیے۔ تو ہم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں ہماری کسی سے لڑائی نہیں، صرف سمجھانے کے لیے عرض ہے۔ علیہ السلام کا معنی ہے اللہ کی سلامتی ہو، دعائیہ جملہ ہے، اور رضی اللہ کا معنی ہے اللہ ان سے راضی ہوا۔ یا جملہ خبریہ بنتا ہے یا فعل ماضی بنتا ہے، 2 ہی ہیں۔ رضی اللہ ماضی مطلق
کہ اللہ ان سے راضی ہوا یا خبریہ کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اس کا بھی وہی ترجمہ. تو کیا حسین سے اللہ راضی نہیں ہوا؟ میں تو زندہ اور پڑھے لکھے لوگ اور باشعور لوگوں کا مجمع میرے سامنے ہے. اس بات پہ تو آپ سے میں جواب لوں گی، چاہے چلو آپ نے دیر سے بھی دیا، مضمون میں روک لوں گا، لیکن جواب لیے بغیر تو میں آگے نہیں جاؤں گا. کہ کیا حسین سے اللہ راضی نہیں ہوا؟ حسین سے اللہ. تو پھر اس پہ جھگڑا کس بات کا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب آپ نے فاطمہ الزہرا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا، امام حسین اور مولا علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا. یہ آپ کی اندر کا بغض ہے جو آپ کو علیہ السلام ماننے نہیں دے رہا. میں بار بار کہتا ہوں، میں دونوں کا قائل ہوں. میں کہتا ہوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام، میں دونوں کا قائل ہوں. میں سے مراد ہم سارے سنی. دونوں جملے جائز، حد تک کسی میں بھی نہیں. اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رضی اللہ بولا کس نے ہے. علیہ السلام تو میں کہوں گا. آج کا کوئی مولوی، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی امتی، کوئی عام بندہ علیہ السلام کہے گا. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے اور جو انصار مدینے میں تھے، رب نے ذاتیں نہیں گنوائی، رب نے ذات پات کا نام نہیں لیا، رب نے خاندان کا نام نہیں لیا. فرمایا جن لوگوں نے بھی میرے نبی کی آواز پہ لبیک کہی، پہلے کلمہ پڑھا، میرے نبی کی مدد کی، دین کی مدد کی، میں رب بغیر خاندان کا نام لیے میں رب اعلان کر رہا ہوں کہ چاہے وہ سید ہیں یا غیر سید ہیں، چاہے وہ ہاشمی ہیں یا بنو امیہ کے ہیں، چاہے وہ آقا ہیں یا غلام ہیں، چاہے وہ بلال ہے یا سلمان فارسی ہے. ارے جن لوگوں نے محمد کا کلمہ پڑھا، ہجرت کی، نبی کا ساتھ دیا، دین کی مدد کی، میں رب کہہ رہا ہوں چاہے وہ سید ہے یا نہیں ہے، میں رب ان سب پہ راضی ہوا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یا علی زندہ باد. گاج کے بولیں زندہ باد، زندہ باد. پھر نعرہ لگوائیں محبت اہل بیت کا، محبت اہل بیت کا پھر نعرہ لگوائیں. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق شاہدیہ، نعرہ حیدری، یا علی محبت اہل بیت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. محبت اہل بیت. اور یہ محبت اہل بیت زندہ باد جو ہم اہل سنت کا نعرہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اہل بیت سے اگر کسی کو محبت نہیں تو ایمان مکمل ہے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہم اوروں کی حد تک کر کے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اہل بیت کی عظمت بھی ایک نسبت کی وجہ سے ہے، اور صحابہ کی عظمت بھی ایک نسبت کی وجہ سے ہے، اور اس نسبت کا نام محمد مصطفیٰ ہے. جو حضور کے خانوادے کے لوگ ہیں ان سے محبت کرنا ضروری ہے، اور جن کو نبی نے نوازا، کرم نوازی فرمائی،
ان کی حد تک کرنا، اس سے نہ خدا راضی ہوگا، نہ مصطفیٰ راضی ہوگا، نہ علی المرتضیٰ راضی ہوگا۔ حضرت امام حسین چھوٹے تھے نا ابھی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے، اس وقت خلیفہ امیر المومنین تھے عمر فاروق، تو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے غلام ہو۔ حضرت فاروق اعظم نے امام حسین کو قریب بلا لیا، چھوٹے بچے تھے، بلا لیا اور فرمایا بیٹا ایک مرتبہ پھر کہو۔ فرمایا امام علی مقام نے آپ ہمارے غلام ہو۔ فرمایا جاؤ یہ جملہ اپنے والد محترم سے لکھوا کے لے آؤ۔ وہ گئے، لکھوا کے لایا کہ آپ ہمارے غلام ہو۔ حضرت عمر فاروق نے وصیت فرمائی، فرمایا حسین کا یہ رکا لکھا ہوا، اس کاغذ پہ لکھا ہوا ہے کہ عمر ہمارا غلام ہے، اس کو میری قبر میں رکھ دینا، اور حسین کی اس غلامی جو حسین نے مجھے اپنی غلامی میں قبول کیا، یہ تحریر میری قبر میں رکھ دینا، یہ میرے لیے بخشش کا سبب بن جائے گی۔ حضرات محترم، ان لوگوں میں تو پیار تھا، ان میں تو محبت تھی، یہ ہم نے آپس میں لڑائیاں کیوں کر لی؟ ہم نے کیوں نفرتیں تقسیم کر لی؟ آپس میں جناب ہم کیوں الجھ گئے؟ ہم مسلمان آپس میں کیوں جھگڑ پڑے؟ حضرات محترم، یہ حد تک کسی کی کرنا دنیا کے کسی دین میں بھی جائز نہیں ہے۔ حضرات محترم، ہم اہل سنت والجماعت صرف اتنا کرتے ہیں کہ جن جن کی نسبت ہمارے نبی محمد عربی سے ہے، ہم ان سب ہستیوں کا دل سے احترام کرتے ہیں، اور آل بیت کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے۔ حضرات محترم، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ذہن میں حرب آیا۔ میرے نبی نے فرمایا اے علی تیرے ذہن میں حرب ہے، لیکن میں نبی نے اپنے اس لاڈلے کا نام حسین رکھ دیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام شبیر رکھا تھا، وہ سریانی زبان تھی، اس کا ترجمہ میں نے حسین کی صورت میں کر دیا۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کائنات والو سن لو، الحسین منی وانا من الحسین۔ اے کائنات والو، حسین مجھ محمد سے ہے اور میں محمد حسین سے ہوں۔ حضرات محترم، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں، نام ہے ابو ہریرہ، آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم کے ساتھ تھا، حضور نبی کریم گلی میں جا رہے تھے، اتنے میں سامنے سے حسین آ گئے۔ حضور نے امام علی مقام کو بلایا، ان کے دونوں ننھے ننھے ہاتھ پکڑے، امام حسین نے اپنے پاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس پہ رکھے۔ حضور نبی کریم نے دونوں ننھے ننھے ہاتھ پکڑ کے حسین کو اپنی طرف کھینچتے جا رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں میرے لاڈلے میرے جسم پہ چڑھتا آ چڑھتا آ۔ حضرات محترم، منظر یہ ہے، امام علی مقام کھڑے ہوئے ہیں، نبیوں کے امام، ان کے پاؤں پہ پاؤں ہیں حسین کے، حسین کے ہاتھ امام الانبیاء کے ہاتھوں میں ہے، حضور ایسے کھینچتے آ رہے ہیں اور حضور کے جسم مقدس پر حسین امام علی مقام پاؤں رکھتے رکھتے اوپر چلے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ مقام آ گیا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین کے پائے اقدس میرے نبی کے اس سینے پر آ گئے جس سینے کا رب نے قرآن میں ذکر کیا،
الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ حضرات محترم اس پہ حسین کے قدم ہے۔ حضور نے حسین کو فرمایا میرا بیٹا، اے میرے لاڈلے اپنی زبان نکال۔ امام علی مکان نے زبان نکالی، حضور نے حسین کی زبان کو اپنے منہ میں لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یم تسو لعاب الحسین کما یم تسو الرجل والتمراتا، نبیوں کا امام حسین کے لعاب کو ایسے اپنے اندر کر رہے ہیں اور زبان کو چوس رہے ہیں جیسے کوئی انسان کھجور کی گٹھلی کو چوستا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ ناز دنیا میں بڑے لوگوں نے اٹھائے، ہر بندے نے ناز، کسی کا ناز اٹھانے والا باپ، کسی کا ناز اٹھانے والا اس کا دادا، اس کا نانا، وہ بہت بڑا ہوگا تو کوئی محدث ہوگا، کوئی مفسر ہوگا، کوئی ایم پی اے ہوگا، کوئی ایم این اے ہوگا، وہ بندہ بڑا ہو کے کہے گا کہ میرا ناز اٹھانے والا میرا نانا تھا جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا یا گورنر تھا یا فلاں ملک کا صدر تھا یا وزیر اعظم تھا۔ میں کہتا ہوں واہ حسین تیرے مقدروں پہ قربان، جب مقام ناز تھا اس وقت بھی حسین مقام ناز کی بلندیوں پہ تھا، اور جب اس ناز کی نیاز دینے کی باری آئی کربلا میں تو مقام نیاز میں بھی حسین مقام نیاز کی بلندیوں پہ تھا۔ دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی 72 نکلے ہوں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہوں، رب کے دین کو زندہ کر دیا ہو۔ حضرات موت